السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اسلام میں بے حد فضیلت والے دن ہیں، جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ یہاں ان دنوں کی چند برکتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں فرماتا ہے وَالْفَجْرِ، صبح کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 دن کی۔ علماء کے مطابق اس سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ یہ دن سال کے سب سے عظیم دن ہیں، حتیٰ کہ رمضان کے آخری عشرہ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کے ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہوں۔ صحیح بخاری۔ ان دنوں میں روزہ رکھنے پر اللہ عز و جل کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، خصوصاً 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ان دنوں میں بلند آواز سے تکبیرات کا اہتمام کرنا، ان دنوں میں قربانی کا عمل نہ صرف عبادت ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی بھی ہے۔ حج کی ادائیگی انہی دنوں میں ہوتی ہے، جو اسلام کا 5واں رکن ہے۔ ان دنوں میں کی جانے والی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، خاص طور پر یوم عرفہ کی دعا۔ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، برکت اور مغفرت کے دن ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کریں، روزے رکھیں، صدقہ دیں، توبہ استغفار کریں، صلہ رحمی کریں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، درود و سلام کی محفل گھر میں ہر روز سجائیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں چلتے پھرتے اور خاص کر کے سجدوں میں دعا کرنا افضل ہے۔ رات کو نیت کر کے سوئیں، اپنے دن کا آغاز تہجد سے کریں، پورے 9 روزے رکھنا، ورنہ کم از کم عرفے کے دن کا روزہ لازم ہے۔ تمام نمازیں اول دن میں ادا کریں، صلہ رحمی کریں، تکبیرات کا ذکر کریں، کم از کم 100 دفعہ تسبیح کرنا۔ ان دنوں میں روزانہ کسی مساکین کو کھانا کھلانا، صدقہ دینا افضل ہے۔ آئیں اپنی اخلاقی تربیت کریں، آواز میں نرمی لائیں، حسد سے بچیں، غیبت سے بچنے کی کوشش کریں، گھر میں دین کی باتیں کرنا اور خصوصاً بچوں کو دین کی باتیں سکھانا۔ اللہ کو راضی کر لیں، کمر کس لیں، دعائیں قبول کروائیں۔ پیاری بہنوں، ان دنوں کی قدر کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس پیغام کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ